السلام علیکم۔ میرا آج یہ بھی ٹاپک جو ہے یہ اسکول اور ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ میں بڑے دل کی گہرائیوں سے اور بہت زیادہ ضرورت سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں انہیں ہر لیول پہ کیئر کی ضرورت ہے اور انہیں ہر لیول پہ ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ فٹ بال ہم کھیلتے ہیں، فٹ بال کے لیے بھی ٹریننگ ملتا ہے، ایکسرسائز کرتے ہیں، جم جاتے ہیں، وہاں بھی ٹرینر ملتا ہے، اسکول میں بھی ٹیچر ملتا ہے، اور زیادہ ہمیں بچے کو کیئر کی ضرورت ہے۔ کیوں بچے کو کیئرنگ کی اس لیے ضرورت ہے، اس لیے زیادہ اچھے ٹیوٹر کی ضرورت ہے کہ اس سے زیادہ ہمارے لیے امپورٹنٹ کوئی چیز نہیں ہے، اور اس کے لیے ٹائم سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی چیز نہیں ہے۔ گزارش یہ کرنی تھی کہ جس بچے کے 70% نمبر آتے ہیں، 80% آتے ہیں، اس نے اتنی ہی اسٹڈی کی ہے، اتنا ہی اس کو آتا ہے جس کے 95% آتے ہیں۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے 5-10% اسٹڈی زیادہ کی ہے اور پریزنٹیشن بہت اچھی ہے۔ بچے کی کاپیاں نیٹ کلین ہونی چاہیے، اس کو پریزنٹیشن کا جو کنسیپٹ ہے وہ کلاس 1 2 3 4 سے ہی آ جانا چاہیے۔ جیسے ہم نے آرٹیکل سارے سے سلیکٹ کرنے ہیں کہ سارے آرٹیکل پڑھنے ہیں 4-5 کلاس کے، اسی طرح ہماری پریزنٹیشن بھی اتنی ہی ایکسیلنٹ ہونی چاہیے، اتنی ہی پریزنٹیبل پریزنٹیشن ہونی چاہیے، یہ جتنی کہ ہم نے میٹرک کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں۔ 9th 10th کے امتحان میں سائیکولوجیکل جو یہ کہا جاتا تھا کہ صفائی کے نمبر ہوتے ہیں، صفائی کے نمبر ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ پریزنٹیشن اچھی ہو تو صفائی اچھی ہو تو اس کے نمبر ہوتے ہیں۔ پریزنٹیشن کے کوئی بھی چیز گھر میں کوئی گیسٹ آتا ہے اسے ہم کیسے پریزنٹیشن، خود ہم کسی بھی پلیٹ میں کھانا کھا لیتے ہیں، کوئی گیسٹ آتا ہے پریزنٹیشن کے لیے اس کو ڈیفرینٹ جو ہے کراکری یوز کرتے ہیں ان کے لیے۔ تو گزارش یہی ہے کہ پریزنٹیشن کی جیسے ہم میٹرک میں ضرورت سمجھتے ہیں اسی طرح پریزنٹیشن کی ضرورت ہے۔ کلاس 4-5 سے ہمیں بچے کے لیے ایک پروجیکٹ سمجھ کے اسے تیار کرنا چاہیے، اور اس میں سب سے زیادہ ضروری یہ چیز ہے کہ اگر ہمیں خود پر یقین ہوگا کہ ہمارا بچہ ٹاپ کر سکتا ہے، ہمارا بچہ اور بہتر ہو سکتا ہے، تو اس کے راستے خود بخود نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے راستے بنا دیتے ہیں۔ ہمیں پہلے تو ہم اسی پہ سمجھوتا کر لیتے ہیں کہ چلو 3 آ رہا ہے یا 4 آ رہا ہے یا 5 آ رہا ہے کلاس میں، 10 آ رہا ہے، باقی بہت سے بچوں سے بہتر ہے، اب یہ پہلے سے بہتر ہے، اپنے آپ کو اس طرح حوصلہ دیتے ہیں۔ لیکن جب ہم کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ بچہ اور بہتر ہو سکتا ہے اور سارے اسکول سے بہتر، ساری کلاس سے بہتر ہو سکتا ہے، سارے اسکول سے بہتر ہو سکتا ہے، لاہور کے سارے اسکولوں سے بہتر ہو سکتا ہے، کسی اسلام آباد کے یا کسی شہر کے سارے اسکولوں سے بہتر ہو سکتا ہے، تو یہ بچہ ایک بہت اچھا بچہ بن سکتا ہے اور بہت بہتر ہو سکتا ہے۔ مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ ایک سائنٹسٹ ہیں یا ایک رائٹر ہیں بہت مشہور USA کے، یورپ کے، انہوں نے کیا کیا تھا کہ ان کو میرا خیال ہے اوباما کا یا کسی کا کیس ہے کہ ان اسکول والوں نے انہیں بلایا، ان کی والدہ کو، اور کہا کہ آپ کا بچہ پڑھ نہیں سکتا، بہت زیادہ ویک ہے۔ انہوں نے اپنے بچے کو کہا کہ بیٹا یہ اسکول جو ہے اس کا سٹینڈرڈ بہت کم ہے، آپ بہت زیادہ قابل ہیں، تو لہٰذا آپ کو اور زیادہ محنت کر کے، تو آپ کی قابلیت سے یہ اسکول کم ہے، اس لیے آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی ہوگی اور اس سے اچھے اسکول میں جانا ہوگا جس کا سٹینڈرڈ اور زیادہ اچھا ہے۔ اس نے اتنی محنت کی، دنیا کا نمبر 1 آدمی بنا۔ اسی طرح اپنے آپ پہ یقین، کانفیڈنس، اور اپنے بچے میں کانفیڈنس دینا، اس کا جیسے ڈریسنگ ہے، اس کا جیسے یونیفارم ہے، اس کی بکس ہے، اس کی پریزنٹیشن ہے، یہ بچہ کسی کے گھر ہم جاتے ہیں، کسی بچے کو بلاتے ہیں، بیٹا بات سنیں کس کلاس میں پڑھتے ہیں، اس کی پریزنٹیشن ہمیں بتا دیتی ہے، اس کی کاپی ہمیں بتا دیتی ہیں کہ اس کے اسکول میں کتنے % نمبر آ رہے ہیں۔ تو سب بھائی بہنوں سے، پیرنٹ سے، میں سب سے زیادہ مجھے شکوہ پیرنٹ سے کہ وہ بچوں کو ٹائم کم دیتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، ان کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں، لیکن انہیں جتنی ٹریننگ کی آج ضرورت ہے، انہیں جتنی کمپنی کی دوستی کی آج ضرورت ہے، ایک بیٹی کی ماں سے بہتر دوست کوئی نہیں ہو سکتی، ایک بیٹے کا باپ سے بہتر دوست کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس ساری چیزوں کو عملاً شکل میں لائیں، ان ساری چیزوں پہ عمل کریں،
تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کا بیٹا بھی آپ کی بیٹی بھی میٹرک میں، اسے اگر آپ پروجیکٹ سمجھ کے کام کرتے ہیں، دل لگا کے کام کرتے ہیں، تو یہ میٹرک میں ٹاپ کر سکتا۔ ایک نان والے کا بچہ ہے، کلچے والے کا، سموسے بیچنے والے کا، بوٹ پالش والے کا بچہ اگر میٹرک میں ٹاپ کر سکتا ہے تو ہمارے بچوں میں کس چیز کی خدا نخواستہ کمی ہے؟ ہمارے بچوں میں ایک پروگرام، ایک پروجیکٹ کے طور پہ لے کے چلنے کی کمی ہے۔ اور ماں جو ہے وہ ایک بچی کی بہت اچھی دوست ہے، بہت اچھی ٹیچر ہے، بہت اچھی سربراہ ہے، اس کو تھوڑا سا اور ایجوکیشن کی طرف بچے کو جو ہے نا پیار سے اور زیادہ سے زیادہ کنورٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی جیسے بیٹی کی پرورش پہ جو ایک ماں ہے کنسنٹریشن رکھتی ہے، اسی طرح اس کی کاپی پہ اسے پروجیکٹ سمجھ کے اسے اس پروجیکٹ کے طور پہ تیار نہیں کرتی کہ وہ جو ہے ایک اچھی بچی ایف ایس سی میں اچھے نمبر لے سکے۔ ایک کسی بچے کی شادی ہوتی ہے، بیٹی کی شادی ہوتی ہے، ہم اسے ایک پروجیکٹ سمجھ کے ساری عمر بیٹی کے لیے ایک پروجیکٹ ہے یہ۔ جب پیدا ہوتی ہے ماں اس کے لیے کوئی نہ کوئی چیز جمع کرنی شروع کر دیتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ اس کا بڑا زائیں والا ٹرنک تیار ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ اس کے لیے ایک پروجیکٹ سمجھ کے کام کرتی ہے، اس کی ڈریسنگ کے لیے کام کرتی ہے کہ جب وہ شادی والے دن بیٹھی ہوتی ہے تو دور سے دلہن نظر آتی ہے، اس کی ڈریسنگ کی وجہ سے۔ اس کو ایک پروجیکٹ سمجھ کے ہم نے تیار کی ہے، وہ امپورٹنٹ ہے، وی آئی پی ہے۔ کیا ہم اگر پروجیکٹ سمجھ کے جتنا زیادہ محنت ہم ڈفرینٹ کاموں پہ کرتے ہیں، سب سے کم محنت اور سب سے کم توجہ ہم اسٹوڈنٹ کے اوپر دیتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ کو ہم سمجھتے ہیں ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو 4 میں، ابھی تو 5 میں ہے، لیکن یہ 5 والا جو بچہ ہے اسی نے ہی 500% نمبر لینے ہیں، 6 والے بچے نے ہی 500% نمبر لینے ہیں۔ اسے خدا کے لیے ایک پروجیکٹ سمجھ کے کام کریں، اور میری دعا ہے کہ ہم سب کے بچوں کی اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، اور آپ سے دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ میری سب ویڈیو دیکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرا پروجیکٹ جو ہے وہ 2030 ہے، اس کے چیلنج سے مقابلہ کرنا ہے کہ وہ جو چیلنج ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج آ رہا ہے، جیسے مہنگائی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، بالکل اسی طرح ایجوکیشن کا نظام بھی بہت زیادہ ڈیفرینٹ ہوتا جا رہا ہے۔ بچوں کو بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ جیسے جو 50 سال پہلے ہمارے پاس اسکول میں کیا ایجوکیشن تھی، آج ہمارے پاس کیا ایجوکیشن ہے، اسی طرح 5 سال بعد یا 10 سال بعد ہمارا بہت ٹف ہم مقابلہ کرنے والے ہیں مہنگائی سے، اسی طرح ایجوکیشن سے۔ بچہ وہی کامیاب ہوگا جو بہت زیادہ، جسے پروجیکٹ سمجھ کے کام کیا جا رہا ہے، جو کلاس 4 میں بھی میٹرک جیتی تیاری کرتا ہے۔ گزارش ہے میرے لیے بھی دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو کامیاب کرے، اور سب کو بہت خوشیاں دے، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھیں، خوش رہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔